بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بست و ہشتم، 28ویں حکایت۔ شخص نزد طبیب رفت و گفت۔ شخص کا معنی ایک شخص، نزد کا معنی پاس، قریب، طبیب کا معنی حکیم، ڈاکٹر، رفت کا معنی گیا، گفت کا معنی کہا۔ شخص نزد طبیب رفت و گفت، ایک شخص حکیم کے پاس گیا اور کہا۔ شکم من درد می کند۔ شکم کا معنی پیٹ۔ شکم من درد می کند، میرا پیٹ درد کرتا ہے۔ دوا کن، دوا کرو۔ طبیب پرسید، پرسید کا معنی پوچھا۔ حکیم نے پوچھا، امروز چے خوردئی۔ امروز کا معنی آج، چے کا معنی کیا، خوردئی کا معنی تو کھایا ہے۔ صیغہ واحد حاضر، فعل ماضی قریب۔ طبیب پرسید، حکیم نے پوچھا، امروز چے خوردئی، آج تو کیا کھایا ہے۔ گفت، حکیم نے کہا، نانے سوختہ۔ نان کا معنی روٹی، سوختہ کا معنی جلی ہوئی۔ گفت، اس شخص نے کہا، نانے سوختہ، جلی ہوئی روٹی، یعنی میں نے جلی ہوئی روٹی کھائی۔ طبیب، دوا در چشم او کردن خواست۔ حکیم، دوا اس کی آنکھ میں ڈالنا چاہا۔ کرنا چاہا یعنی ڈالنا چاہا۔ چشم کا معنی آنکھ۔ طبیب دوا در چشم او کردن خواست، حکیم دوا اس کی آنکھ میں ڈالنا چاہا۔ آن شخص گفت، اس شخص نے کہا، اے طبیب، اے حکیم، درد شکم را با چشم چہ نسبت۔ پیٹ کے درد کا آنکھ سے کیا نسبت ہے، یعنی میرا پیٹ درد کر رہا ہے اور آپ دوائی آنکھ کا کیوں دینا چاہ رہے ہیں۔ درد شکم را با چشم چہ نسبت، پیٹ کے درد کا آنکھ سے کیا نسبت۔ حکیم گفت، حکیم نے کہا، اول ترا دوائے چشم می باید کرد، کہ سب سے پہلے تجھے آنکھ کی دوا کرنی چاہیے۔ زیرا کہ اگر چشمت درست بودے، زیرا کے کا معنی اس لیے کہ چشمت کا معنی تیری آنکھ۔ زیرا کہ اگر چشمت درست بودے، اس لیے کہ اگر تیری آنکھ درست ہوتی، نانے سوختہ نمی خوردے، تو جلی ہوئی روٹی تو نہیں کھاتا۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے تمہاری آنکھ کی دوائی دی جائے۔ حکایت بست و ہشتم، 28ویں حکایت۔ شخص نزد طبیب رفت، ایک شخص حکیم کے پاس گیا اور کہا۔ شکم من درد می کند، میرا پیٹ درد کرتا ہے۔ دوا کن، دوا کیجیے۔ طبیب پرسید، حکیم نے پوچھا، امروز چے خوردئی، آج تو کیا کھایا ہے۔ گفت، اس شخص نے کہا، نانے سوختہ، جلی ہوئی روٹی۔ طبیب دوا در چشم او کردن خواست، حکیم دوا اس کی آنکھ میں ڈالنا چاہا۔ آن شخص گفت، اس شخص نے کہا، اے طبیب، اے حکیم، درد شکم را با چشم چہ نسبت۔ پیٹ کے درد کا آنکھ سے کیا نسبت۔
کیا تعلق؟ حکیم گفت، حکیم نے کہا اول ترا دوائے چشم می باید کرد، پہلے تجھے آنکھ کی دوا کرنی چاہیے، زیرا کہ اگر چشمت درست بودے، اس لیے کہ اگر تیری آنکھ درست ہوتی، نانے سوختہ نمی خوردے، جلی ہوئی روٹی تو نہیں کھاتا۔ حکایت 29، 29ویں حکایت۔ شخص را ایک کیسہ دینار در خانہ گم شد۔ شخص کا معنی ایک شخص، کیس کا معنی تھیلا، برتن، خانہ کا معنی گھر، گمشد کا معنی گم ہوا۔ شخص را یک کیسہ دینار در خانہ گم شد، ایک شخص کا دینار کا ایک تھیلا گھر میں گم ہو گیا۔ شخص را یک کیسہ دینار در خانہ گم شد، ایک شخص کا دینار کا ایک تھیلا گھر میں گم ہو گیا۔ او بقاضی خبر کرد، اس شخص نے قاضی کو خبر کیا۔ قاضی ہما مردمان خانہ را تلبید، ہما کا معنی تمام، تلبید کا معنی بلایا۔ قاضی نے گھر کے تمام لوگوں کو بلایا۔ و بہر کس یک یک چوب داد، ہر کس کا معنی ہر شخص، چوب کا معنی لکڑی۔ و بہر کس یک یک چوب داد، اور ہر شخص کو ایک ایک لکڑی دی، کہ ہما آ در طول برابر بود، کہ وہ تمام لکڑیاں لمبائی میں برابر تھی۔ ہما آ وہ تمام، در طول لمبائی میں برابر بود، برابر تھی۔ وہ بہر کس یک یک چوب داد، ہر شخص کو ایک ایک لکڑی دی، کہ ہما آ در طول برابر بود، کہ جو تمام کی تمام لکڑیاں لمبائی میں برابر تھیں۔ گفت، قاضی نے کہا، ہر کے دزد است، چوب او بقدر یک انگشت دراز خواہد شد۔ دزد کا معنی چور، دراز کا معنی لمبا۔ قاضی نے کہا ہر کے دزد است، وہ جو چور ہے، چوب او بقدر یک انگشت دراز خواہد شد، اس کی لکڑی ایک انگلی کی مقدار لمبی ہو جائے گی۔ چوں ہمارا رخصت کرد، جب سب کو روانہ کیا، رخصت کیا، شخصے کے دزدیدہ بود ترسید، ترسید کا معنی ڈر گیا۔ شخصے کے دزدیدہ بود، وہ شخص جو چور تھا، ترسید ڈرا، وہ چوب را بقدر یک انگشت تراشید، تراشید کا معنی کاٹ لیا، اور لکڑی کو ایک انگلی کے برابر تراشید، کاٹ لیا، کم کر لیا۔ روزے دیگر چوں قاضی ہمارا تلبید، دوسرے دن جب قاضی نے سب کو بلایا، وہ چوبہ دید اور ان کی لکڑیوں کو دیکھا، معلوم کرد تو پتہ کیا کہ دزد ایست، چور یہ ہے، اس لیے کہ وہ لکڑی کوئی جادوئی لکڑی نہیں تھی، بلکہ چور پکڑنے کی ایک تدبیر تھی، کہ چور ڈرے گا تو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کوئی کام وہ بچنے کے لیے کرے گا۔ معلوم کرد کہ دزد ایست، پتہ کیا کہ چور یہ ہے، کیسہ دینار ازو گرفت، دینار کا تھیلا اس سے لیا، وہ سیاست نمود اور سزا دی۔ حکایت 29، 29ویں حکایت۔ شخص را یک کیسہ دینار در خانہ گم شد، ایک شخص کا
ایک دینار کا تھیلا گھر میں گم ہو گیا۔ او بقاضی خبر کرد، اس نے قاضی کو خبر دی۔ قاضی ہما مردمان خانہ را تلبید، قاضی نے گھر کے تمام لوگوں کو بلایا۔ و بہر کس یک یک چوب داد، اور ہر شخص کو ایک ایک لکڑی دی کہ ہما آ در طول برابر بود، کہ ان میں کے تمام لکڑیاں لمبائی میں برابر تھیں۔ گفت قاضی نے کہا، ہر کے دزدست وہ جو چور ہے، چوب او بقدر یک انگشت دراز خواہد شد، اس کی لکڑی ایک انگلی کے برابر لمبی ہو جائے گی۔ چوں ہمارا رخصت کرد، جب سب کو روانہ کیا، شخصے کے دزدیدہ بود، وہ شخص جو چور تھا ترسید ڈر گیا۔ وہ چوب را بقدر یک انگشت تراشید، اور لکڑی کو ایک انگلی کی مقدار کاٹ دیا۔ روز دیگر چوں قاضی ہمارا تلبید، دوسرے دن جب قاضی نے سب کو بلایا، وہ چوبہ دید اور لکڑیاں دیکھی، معلوم کرد پتہ کیا کہ دزد ایست کہ چور یہ ہے۔ کیسہ دینار ازو گرفت، دینار کا تھیلا اس سے لیا، وہ سیاست نمود اور سزا دی۔ حکایت سیوم، 30ویں حکایت۔ شخص با شخص شرط کرد، ایک شخص نے کسی شخص کے ساتھ شرط کی، یعنی شرط لگائی کہ اگر بازی نیابم، کہ اگر بازی میں نہ پاؤں، نہ پاؤں کا معنی بازی میں جیت نہ پاؤں، کہ اگر بازی نیابم، کہ اگر بازی میں نہ جیتوں، یک آثار گوشت از اندام من بتراش۔ آثار سیر کو کہتے ہیں، ایک سیر مقدار کے لیے آتا ہے۔ اندام کا معنی بدن، بتراش کا معنی تو کاٹ لے۔ اگر بازی نیابم، اگر بازی میں نہ جیتوں، یک آثار گوشت از اندام من بتراش، میرے بدن سے ایک سیر گوشت تو کاٹ لے۔ چوں بازی نیافت، جب بازی نہ جیت پایا، مدعی ایفائے شرط خواست، مدعی کا یہاں معنی مد مقابل، ایفا کا معنی پورا کرنا، مدعی ایفائے شرط خواست، مد مقابل نے، سامنے والے نے شرط پورا کرنا چاہا، او قبول نہ کر، اس نے قبول نہیں کیا۔ شرط لگانے کے وقت شرط لگا دی، لیکن جب ہار گیا تو اب وہ قبول نہیں کر رہا ہے کہ میں اپنے بدن سے ایک سیر گوشت کٹوا دوں گا۔ او قبول نہ کر، اس نے قبول نہ کیا۔ ہر دو پیشے قاضی رفتند، دونوں قاضی کے پاس گئے، دونوں قاضی کے سامنے گئے۔ قاضی مدعی را گفت، قاضی نے مد مقابل کو کہا، معاف کن، معاف کر دو۔ اگر وہ اپنے بدن سے گوشت نہیں کاٹنے دے رہا ہے تو کیا بات ہے، معاف کر دو۔ قبول نہ کر، مد مقابل نے قبول نہیں کیا۔ وہ یہی کہہ رہا ہے جب شرط لگائی ہے، ہار چکا ہے تو ایک سیر گوشت کاٹوں گا ہی۔ قبول نہ کر، قبول نہیں کیا۔ قاضی برہم شد، برہم کا معنی غصہ، قاضی برہم ہوا، ناراض ہوا۔ فرمود، فرمایا کہ بتراش، چلو تو کاٹ لے، لیکن اگر اندک یا زیادہ از آثار خواہی تراشید، لیکن اگر ایک سیر سے تھوڑا یا زیادہ، اندک کا معنی تھوڑا،
لیکن اگر اندک یا زیادہ از آثار خواہی تراشید، لیکن اگر ایک سیر سے تھوڑا یا زیادہ تو کاٹے گا، ترا سیاست خواہم نمود، تو تجھے میں سزا دوں گا۔ تھوڑا بھی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ بھی نہیں، بالکل ایک سیر ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوا ترا سیاست خواہم نمود، تو تجھے میں سزا دوں گا۔ مدعی نہ توانست، مد مقابل نہ کر سکا، ناچار شدہ معاف کرد، مجبور ہو کر معاف کیا۔ ناچار کا معنی مجبور۔ حکایت سیوم 30ویں حکایت۔ شخص با شخص شرط کرد، ایک شخص نے دوسرے سے شرط لگائی کہ اگر بازی نیابم، کہ اگر بازی میں نہ جیتوں، یک آثار گوشت از اندام من بتراش، میرے بدن سے ایک سیر گوشت تو کاٹ لے۔ چو بازی نیافت، جب بازی نہ جیتا، مدعی ایفائے شرط خواست، مد مقابل شرط پورا کرنا چاہا۔ او قبول نہ کرد، اس نے قبول نہیں کیا، شرط لگانے والے نے قبول نہیں کیا۔ ہر دو پیشے قاضی رفتند، دونوں قاضی کے پاس گئے۔ قاضی مدعی را گفت، قاضی نے مد مقابل کو کہا معاف کن، معاف کر دو۔ قبول نہ کرد، مد مقابل نے قبول نہ کیا۔ قاضی برہم شد، قاضی ناراض ہوا، فرمایا کہ بتراش تو کاٹ لے، لیکن اگر اندک یا زیادہ از آثار خواہی تراشید، لیکن اگر ایک سیر سے تھوڑا یا زیادہ تو کاٹ لے گا، ترا سیاست خواہم نمود، تجھے میں سزا دوں گا۔ مدعی نہ توانست، مدعی نہ کر سکا، ناچار شدہ معاف کرد، مجبور ہو کر معاف کیا۔